سب سے پہلے میں بزم سخن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا اور آپ لوگوں سے ملنے کا موقع دیا۔ آن لائن کے ساتھ آن لائن میں کافی چیزیں کرتا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مختلف چینل سے اس طریقے سے پروگرام کرنا بہت سلجم ہوا ہے۔ آج میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو صرف زیادہ تر آپ کہوں گا کہ زیادہ تر وہی چیزیں سناؤں میں کہ جو شاید آپ لوگوں نے پہلے نہ سنی ہوں، اور وہ میری کتاب کا حصہ ہیں یا پرنٹ میں نہیں آئی ہیں۔ تو اس لیے ہم بہت شکریہ سمینہ مختار، نازی افتخار، بہت شکریہ۔ تو یہ ہے کہ کیونکہ میں عموماً جب کرتا ہوں تو بہت سے لوگ صرف چند ایسی چیزیں مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو سننا چاہتے ہیں، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں ان کا۔ لیکن آج یہ ہے کہ میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں سناؤں جس میں نظمیں بھی ہیں اور غزلیں بھی ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شکریہ انمول کڑی۔ کیا نام رکھتے ہیں لوگ نا آن لائن، اچھا نام ہے انمول کڑی۔ شفیق رائی بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ اور یہ نظم میری کتاب چندہ سے ہے اور اس کا عنوان ہے اجر۔ خدا نے مجھ سے گر پوچھا کہ جنت کے کون سے حصے میں جانا ہے، کہ جہاں سے شہد کی دودھ کی نہریں نکلتی ہوں، یا جہاں کلیاں چٹکتی ہوں، جہاں پر پھول کھلتے ہوں، ستارے بھی چمکتے ہوں، پرندے بھی چہکتے ہوں، جہاں سونے کی اینٹوں اور ہیروں کے مکاں ہوں، جہاں چاندی کے کچھ گھنیرے سائبہ ہوں، جہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، جہاں پر ایک ایک کونے میں خوشیاں پل رہی ہوں۔ تمہیں جنت کے کون سے حصے میں رہنا ہے؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں جو اجر ہے درکار وہ ایک کاغذ پہ لکھ ڈالو۔ پتہ ہے کیا لکھوں گا میں؟ بس تمہارا نام لکھ دوں گا۔ بہت شکریہ یونس فیاض، تھینک یو سارا دیا تاج، عاقب علی۔ شاکر، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے۔ اور اگلی جو تقریب میرا خیال ہے آپ کی وہ مونا شہاب کے لیے ہے، اور مونا شہاب بہت بڑا نام ہے ہمارے یہاں ادب میں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے انہیں یہاں انوائٹ کیا۔ شمسہ مبین، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں۔ اور سمینہ مختار، ہوئے ہوئے کمال انداز، تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگ ٹائپ بہت جلدی کرتے ہیں، اتنی جلدی تو پڑھا بھی نہیں جاتا ہے۔ وعلیکم السلام نعیم محمد، مشاہدہ شاعری، بہت شکریہ۔ ایک چھوٹی سی نظم، عنوان ہے مصلحت۔ یہی تو سوچ کر خاموش ہوں میں، خدا کی مصلحت ہوگی۔ کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے نا، ہر چیز میں ہم کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں ہاں اس میں خدا کی مصلحت ہوگی۔ تو اسی پہ ایک نظم ہے کہ یہی تو سوچ کر خاموش ہوں میں، خدا کی مصلحت ہوگی۔ یہی تو سوچ کر خود کو دلاسے دے رہا ہوں۔ زبان سے کچھ نہیں کہتا مگر غصہ تو آتا ہے کہ جب یہ سوچتا ہوں میں کہ یہی انجام ہونا تھا، اگر انجام میں کچھ مصلحت تھی تو پھر آغاز میں کیا مصلحت تھی؟ کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ایسی چیز ہونا ہی تھی، اینڈ ایسا ہونا تو اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کیوں کیا؟ لیکن ظاہری بات ہے پھر وہی چیز کہ اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک نظم ہے جس میں
میں نے غالب سے تردید ایک سمجھنے، اس کا عنوان ہے تردید غالب، جس میں غالب سے اگری نہیں ہو رہا ہوں، بہت احترام کے ساتھ اور بہت جرت کے ساتھ. اور جب آپ یہ نظم سنیں گے تو شاید آپ بھی اگری کر جائیں. شریف احمد بہت شکریہ. مشاہدہ شاعری بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. شاہ نواز حیدر بہت 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 شکریہ. لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، اچھا ہے. تو ایک نظم تردید غالب. مجھے تم اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں ڈھونڈو، لکیریں مٹ بھی جاتی ہیں. مجھے دل میں نہیں رکھنا کہ دل تو ٹوٹ سکتا ہے. اگر سانسوں میں رکھو گی تو سانسیں رک بھی جاتی ہیں. مجھے آنکھوں میں مت رکھنا، بصارت کھو بھی جاتی ہے. مجھے یادوں میں رکھو گی تو ایک دن بھول جاؤ گی. کسی دن ایسا کرنا تم بسا کر روح میں اپنی، مجھے اپنے بدن کی جلد کے اندر چھپا لینا. لہو میں بھی ملا لینا کہ میں غالب نہیں ہوں، جسم کے ایک ایک حصے کی رگوں میں دوڑنے پھرنے کا قائل ہوں. بہت شکریہ وجیہ چودھری. غالب نے کہا تھا نا، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، لیکن ہمیں. کوزے میں دریا. یہ سب چھوٹی چھوٹی نظمیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ نعیم. ایک چھوٹی سی نظم ہے کوزے میں دریا، اور اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم عام روزمرہ زندگی میں مختلف استعمال کرتے ہیں، لیکن میں ان چیزوں سے بھی اگری نہیں کر رہا ہوں، ان الفاظ سے. تو اس کے لیے عبداللہ کاخیل بہت شکریہ. اس کا عنوان ہے کوزے میں دریا. میری معشوق مت کہنا، اسے محبوب مت کہنا. میری معشوق مت کہنا، اسے محبوب مت کہنا، کہ ان القاب سے آگے، بہت آگے وہ رہتی ہے. اسے کہ کچھ الفاظ کی حد میں اسے تم قید مت رکھو. میری معشوق مت کہنا، اسے محبوب مت کہنا، کہ ان القاب سے آگے، بہت آگے وہ رہتی ہے. کہ کچھ الفاظ کی حد میں اسے تم قید مت رکھو، کہ بس ایک لفظ سے اس کا تعارف ہو نہیں سکتا. میں اس کی ذات کے بارے میں ساری زندگی لکھوں تو ممکن ہے کہ میں الفاظ میں شاید بس اس کی داہنی ابرو کے تل کا ذکر کر پاؤں، کہ بس ایک لفظ میں اس کا تعارف ہو نہیں سکتا. بہت شکریہ حافظ علی. سیشن آف ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے یہ شمسہ مبین، بس ایک ایکسپریشنز ہیں یا میری اپنی فیلنگز ہیں جس کو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. یونس فیاض بہت شکریہ. حافظ علی حمزہ. ایک اور نظم سامنے آ گئی ہے اور میں اس میں سے چند نظمیں آپ کو سناؤں گا، پھر کچھ. زبیر قلزم بہت شکریہ. ہتھیلی کا نقش. کسی دن ہو سکے اپنی ہتھیلی پر سیاہی مل کے کاغذ پر تم اپنا ہاتھ رکھ دینا. کسی دن ہو سکے اپنی ہتھیلی پر سیاہی مل کے کاغذ پر تم اپنا ہاتھ رکھ دینا. پھر اس کاغذ پہ پھونکے مار کر اس کو سکھا لینا. سیاہی سوکھ جائے جب تو تم اپنی ہتھیلی کے بنے اس نقش کے کونے پہ میرا نام لکھ دینا اور اپنے دستخط کرنا. پھر اس کاغذ کے جس کونے پہ میرا نام لکھا ہو تم اس کونے پہ اپنے ہونٹ کی لالی سجا دینا. لفافے میں وہ کاغذ رکھ کے مجھ کو میل کر دینا. تمہارے ہاتھ پر پھیلی لکیروں میں میں اپنا نام تو دیکھوں. بہت شکریہ. اور یہ جو ابھی ایک کامنٹ آیا، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو.
بہت شکریہ. بہرحال اس پہ بعد میں بات کریں گے، ابھی تھوڑا ٹائم ہے. ایک نظم ہے. تھینک یو سلمان علی. اس میں مجھے لیٹس سی، میرے پیج سے بھی لوگ ہیں اس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پیج پہ شیئر ہو چکا ہے. ایک اور نظم. تم بہت خوبصورت ہو. یہ نظم ہے، نظم کا عنوان ہے کہ چلو مانا تمہاری شکل و صورت ہے بہت ہی واجبی، لیکن چلو مانا کہ تم جیسی بہت سی اور بھی ہوں گی. چلو مانا تمہاری شکل و صورت بہت ہی واجب ہے، بہت ہی واجبی، لیکن چلو مانا کہ تم جیسی بہت سی اور بھی ہوں گی. فقط اتنا بتا دو تم کہ جب بھی دیکھتا ہوں میں کوئی جگنو، کوئی تارا، کلی ہو یا چمن سارا، تو تم کو سوچتا کیوں ہوں. کوئی جگنو، کوئی تارا، کلی ہو یا چمن سارا، تو تم کو سوچتا کیوں ہوں. میں سوتے میں اگر کوئی سہانا خواب بھی دیکھوں، اگر ایک رنگ برنگی سیپ زیرے آب بھی دیکھوں، تو تم کو سوچتا کیوں ہوں. کبھی بادل جو چھائیں تو، جو چلتی ہیں ہوائیں تو، بہاروں میں بدل جاتی ہیں جب ساری خزائیں تو تم کو سوچتا کیوں ہوں. مجھے اتنا بتا دو تم کہ جب سورج نکلتا ہے، کہ جب شام ڈھلتی ہے. مجھے اتنا بتا دو تم کہ جب سورج نکلتا ہے، کہ جب شام ڈھلتی ہے، ہوا سرگوشیاں کرتی ہوئی ساحل پہ چلتی ہے، تو تم کو سوچتا کیوں ہوں. تمہاری شکل و صورت ہے بہت ہی واجبی، تو میں کبھی دیکھوں کوئی بھی خوبصورت شے تو بتلا دو کہ تم کو سوچتا کیوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. نہیں محمد زاہد مہر، بہت شکریہ. لائبہ ملک، بہت شکریہ آپ کا. آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور یہاں مجھے جوائن کیا ہے. اور بزم سخن کا بہت شکر گزار ہوں. بہت سے نئے چہرے مجھے یہاں، چہرے تو نہیں، بہت سے نئے نام نظر آ رہے ہیں. اور بالکل جنید حفیظ غزلیں بھی بالکل پیش کروں گا. سبلین، ایم لطیف، سلمان علی بہت شکریہ. حافظ علی حمزہ. نظم ہے میدان حشر میں. سنا ہے حشر کے میدان میں کوئی کسی کو بھی نہیں پہچان پائے گا. سنا ہے حشر کے میدان میں کوئی کسی کو بھی نہیں پہچان پائے گا. نہ ماں کو، باپ کو، بھائی بہن کو، سب کو بس اپنی پڑی ہوگی. عجب وہ ایک گھڑی ہوگی. سبھی اعمال نامے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں گے. تو ایسے میں میری آنکھیں تمہیں کو ڈھونڈتی ہوں گی کہ میرے ہاتھ میں جو نیکیاں ہیں سب تمہیں دے دوں، کہ شاید جو بھی کچھ تم کو نہیں مل پایا دنیا میں، تمہیں جنت میں مل جائے. یہ میرا تم سے وعدہ ہے. مجھے تم آزما لینا، میں اپنی ایک ایک نیکی تمہارے نام کر دوں گا. سمینہ مختار، عبداللہ خاکیل، شکریہ. وجیہ چودھری. ایک اور نظم، خدا کا وعدہ. اس کے بعد غزلوں کی طرف آئیں گے، پھر دوبارہ نظموں کی طرف آ جائیں گے. میں جب بھی کوئی سیشن کرتا ہوں تو میں لائٹ رکھتا ہوں اسے، تھوڑا ہنسی مذاق چلتا رہے، اس کے بجائے کہ جی ہم بہت ٹائٹ ہو کے بیٹھ جائیں. آج کل بہت سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آن لائن شاعری کے یا آن لائن مشاعروں کے یا فیس بک لائیو کے خلاف بھی ہیں.
کیونکہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھرمار ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ جو آج کل سلسلہ چل رہا ہے پینڈیمک کا، اس کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں تو آؤٹ لیٹ چاہیے. اچھا، یہ آؤٹ لیٹ صرف آپ کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے سننے والوں کے لیے بھی ہے، اور اس کی ضرورت ہے. کیونکہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کے اور گھر کے علاوہ جو اتنی زیادہ ٹینشنز ہمارے ذہن پہ سوار ہیں، کیونکہ صرف کرونا وائرس ہی نہیں ہے بلکہ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہو گئی ہیں کہ فائنینشیل برڈنز لوگوں کے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور فکریں بڑھ گئی ہیں. تو اس قسم کی چیزوں کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایک آؤٹ لیٹ ہو. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ مختلف چینلز، مختلف لوگ جو ہیں وہ شاعری کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، یا ڈسکشنز کے ذریعے آن لائن کا استعمال کر رہے ہیں. اور آن لائن کا استعمال جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن اس طریقے سے اچھا بھی ہو سکتا ہے. نظم کا عنوان ہے خدا کا وعدہ. صحیفوں میں جو لکھا ہے وہ پڑھ کر میں گزشتہ شب بہت رویا. صحیفوں میں جو لکھا ہے وہ پڑھ کر میں گزشتہ شب بہت رویا. خدا نے یہ بتایا ہے کہ جو جنت میں جائے گا تو وہ شخص اور اس کی بیویاں سائے میں بیٹھیں گے، وہ جو چاہیں گے کھائیں گے، وہ جو مانگیں گے پائیں گے. تو پڑھ کر میں نے یہ سوچا میرے اعمال کیسے ہیں. بہت سوچا، بہت جانچا، مگر آثار کچھ اچھے نہیں لگتے. بہت سوچا، بہت جانچا، مگر آثار کچھ اچھے نہیں لگتے، مگر امید باقی ہے. دعا یہ کر رہا ہوں میں، خدا بس اپنی رحمت سے مجھے جنت میں پہنچا دے. فرشتے جب کہیں مجھ سے کہ جو مانگو گے پاؤ گے تو تجھ کو مانگ لوں گا میں. شاہ نواز زیادہ بہت شکریہ. زاہد مہر، نئی محمد. ایک اور نظم ہے، تو عقدہ یہ کھلا مجھ پر، تو عقدہ یہ کھلا مجھ پر. یوٹیوب پہ میرا چینل ہے عرفان مرتضیٰ کے نام سے، آپ لوگ وہ پلیز جوائن کیجئے. اس کے علاوہ ہمارا میں نے ایک پیج سٹارٹ کیا تھا 2015 میں، اور 2015 میں ایک پیج سٹارٹ کیا تھا، اس کا نام ہے ریپینٹ پاکستان. ریپینٹ پاکستان میں ہم جو ہیں وہ صرف اور صرف اچھی چیزیں، اچھی باتیں، اچھے لوگ جن کا تعلق پاکستان سے ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر، ہم ان کی خبریں، ان کی چیزیں، ان کی اکامپلشمنٹس شیئر کرتے ہیں. اس پہ ریپینٹ پاکستان پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے، کوئی ریلیجن نہیں ہے، سیدھا سادہ سا پیج ہے. اس میں صرف اور صرف آپ کو اچھی چیزیں نظر آئیں گی. پاکستان کی ایک جو ٹرو تصویر ہونا چاہیے وہ نظر آئے گی. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ فیس بک پہ ریپینٹ پاکستان بھی جوائن کیجئے. نرگس بانو، وعلیکم السلام، بہت شکریہ. عکس تخیل، کوئی بات نہیں، تاخیر کے لیے کوئی تو ظاہری بات ہے سبب ہوگا. سید عبداللہ، بہت شکریہ. شاہ نواز حیدر، فاروق زاہد، شکریہ فاروق زاہد. اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پیج پہ ریپینٹ پاکستان پہ 1 لاکھ سے اوپر لوگ ہیں اس وقت، تو پلیز جوائن کیجیے. تو عنوان ہے تو عقدہ یہ کھلا مجھ پر. سنا بھی تھا، پڑھا بھی تھا کہ ہر ایک چیز ممکن ہے. سنا بھی تھا، پڑھا بھی تھا کہ ہر ایک چیز ممکن ہے. اگر کوشش کرے کوئی تو منزل مل ہی جاتی ہے. کوئی تدبیر کرتا ہے، دعائیں کام آتی ہیں. کوئی تدبیر کرتا ہے، دعائیں کام آتی ہیں، دوائیں کام آتی ہیں. سنا یہ جب، پڑھا یہ جب کہ ہر ایک چیز ممکن ہے، تو تیرے ملنے کے بارے میں ہر ایک تدبیر کر ڈالی. لڑائی
ایک ایک ترکیب دعائیں کیں، دوائیں کیں، تیرے در تک چلا آیا. تو عقدہ یہ کھلا مجھ پر کہ ہر ایک چیز ممکن ہے، تیرا ملنا نہیں ممکن. مسلم خان بہت شکریہ. جی ہر ایک چیز ممکن ہے، لیکن کچھ چیزیں ناممکن بھی ہیں. ناممکن پہ ایکچولی میں نے آپ سے کہا تھا میں کچھ چیزیں سناؤں گا، زیادہ تر جو آپ نے نہیں سنی ہو، لیکن ہو سکتا ہے نظم سنی ہو آپ لوگوں نے. یہ اسی سبجیکٹ پہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں ناممکن ہوتی ہیں. یہ صرف کتابی باتیں ہیں. ہم کتابوں میں جو کچھ بھی لکھ لیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مزیدار واقعہ سنا دوں. اللہ بخشے میں اپنی امی سے ہنسی مذاق ہو رہا تھا ہمارا، تو امی سے میں نے کہا یہ جو ساری چیزیں نا کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کی یہ کرو، ماں سے اونچی آوازیں بات نہیں کرو، ماں کا خیال رکھو، ماں کا دھیان رکھو. میں نے کہا یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ سب ایک کتاب میں لکھی ہوئی تھیں، وہ کسی ماں نے لکھی ہوگی. تو بہرحال یہ تو جوک تھا، لیکن جو ماں کا احترام، ماں کا مقام ہے، وہ تو ظاہری بات ہے اپنی جگہ ہے. وہ تو آپ اس کو مایوسی کفر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مایوس ہوں. میں نے کہا نا کہ امید بھی ہے، امید تو ہے. لیکن جو ناممکن کی میں بات کر رہا تھا اس کا عنوان ہے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ. اگر رنگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی، کیونکہ رنگوں کی آوازیں نہیں سنائی دیتی، ہم محسوس تو کرتے ہیں، لیکن اگر رنگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی، اگر رنگوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی، صداؤں کی بھی تصویریں دکھائی دے رہی ہوتی، اگر میں نور کی کرنوں کو ہاتھوں میں پکڑ سکتا، اگر جنت کی مٹی سے تیری مورت بنا سکتا، تو تیری ذات پر لکھنا بہت آسان ہو جاتا. آمین آمین. بہت شکریہ. ایک غزل کی چند اشعار کہ ہمارے ذہن سے شاید کبھی یہ ڈر نہیں نکلے، ہمارے ذہن سے شاید کبھی یہ ڈر نہیں نکلے کہ جس کو گھر سمجھتے ہیں ہمارا گھر نہیں نکلے. عجب ویراں سحر اتری ہمارے دل کے آنگن میں. وعلیکم السلام اسما. عجب ویراں سحر اتری ہمارے دل کے آنگن میں کہ سورج تو نکل آیا مگر منظر نہیں نکلے. عجب ویراں سحر اتری ہمارے دل کے آنگن میں کہ سورج تو نکل آیا مگر منظر نہیں نکلے. اور جسے اڑنا نہیں آتا، جسے اڑنا نہیں تھا، اس کے سارے پر نکل آئے. جسے اڑنا نہیں تھا اس کے سارے پر نکل آئے. جسے تھی خواہش پرواز اس کے پر نہیں نکلے. جسے اڑنا نہیں تھا اس کے سارے پر نکل آئے. جسے تھی خواہش پرواز اس کے پر نہیں نکلے، پر نہیں نکلے. اور تمہارے نام کی جب لاٹری کھیلیں تو ممکن ہے. اور یہ بھی وہ نہیں ہے کہ اپنا نا امیدی ہے، لیکن یہ ہے کہ خدشہ ہے کہ تمہارے نام کی جب لاٹری کھیلیں تو ممکن ہے کہ جو نمبر ہمارا ہو وہی نمبر نہیں نکلے، کہ جو نمبر ہمارا ہو وہی نمبر نہیں نکلے. جنازہ جب کبھی نکلے ہماری خواہشوں کا تم، جنازہ جب کبھی نکلے ہماری خواہشوں کا تم، بتا دینا اسے اس دن دلہن بن کر نہیں نکلے. بتا دینا اسے اس دن دلہن بن کر نہیں نکلے. اور انگوٹھی کے نگینے کو پرکھتے وقت ڈرتے ہیں، انگوٹھی کے نگینے کو پرکھتے وقت ڈرتے ہیں. انگوٹھی کا نگینہ بھی فقط پتھر نہیں نکلے. انگوٹھی کا نگینہ بھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کچھ آپ لوگوں کو ہدایات دیتا چلوں. ہدایت نہیں، یہ غزل ہے، وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ سفر پر جا رہا ہے کچھ وظیفے ساتھ لیتا جا. سفر پر جا رہا ہے کچھ وظیفے ساتھ لیتا جا. سمندر راہ میں ہوگا سفینے ساتھ لیتا جا. یہ ہو سکتا ہے لوگوں سے بھی تجھ کو بات کرنا ہو.
یہ ہو سکتا ہے لوگوں سے بھی تجھ کو بات کرنا ہو تو مجھ سے بات کرنے کے سلیقے ساتھ لیتا جا. یہ ہو سکتا ہے لوگوں سے بھی تجھ کو بات کرنا ہو تو مجھ سے بات کرنے کے سلیقے ساتھ لیتا جا. اکیلے میں سفر کرتے ہوئے کچھ سوچنا ہوگا. اکیلے میں سفر کرتے ہوئے کچھ سوچنا ہوگا تو ایسا کر کے یادوں کے خزینے ساتھ لیتا جا. تو ایسا کر کہ یادوں کے خزینے ساتھ لیتا جا. تو دنیا میں جب آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا. تو دنیا میں جب آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا. واپس جا رہا ہے اب تو تحفے ساتھ لیتا جا. واپس جا رہا ہے اب تو تحفے ساتھ لیتا جا. اور کہیں ایسا نہ ہو مشکل کوئی درپیش آ جائے. چلیں انشاءاللہ سینچری بھی ہو جائے گی چھکے چوکے لگنے کے بعد. بہت شکریہ. کہیں ایسا نہ ہو مشکل کوئی درپیش آ جائے تو ایسا کر دعاؤں کے خزینے ساتھ لیتا جا. کہیں ایسا نہ ہو مشکل کوئی درپیش آ جائے تو ایسا کر دعاؤں کے خزینے ساتھ لیتا جا. اور ہے کہ بہت خوش ہے کہ اب جا کر تجھے دنیا میں رہنا ہے. بہت خوش ہے کہ اب جا کر تجھے دنیا میں رہنا ہے تو پھر دنیا میں جینے کے قرینے ساتھ لیتا جا. میں جب اس سے ہوا رخصت تو وہ کہنے لگی مجھ سے محبت سے بھرے دو چار جملے ساتھ لیتا جا. محبت سے بھرے دو چار جملے ساتھ لیتا جا. اور یہ میں آپ کو یہ ہدایت سن لیجئے آپ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد برسوں لوگ آپ کو یاد رکھیں تو اس کے لیے شعر سنیے کہ تیری خواہش ہے تجھ کو سب ہمیشہ یاد بھی رکھیں. تیری خواہش ہے تجھ کو سب ہمیشہ یاد بھی رکھیں. تو ایسا کر کہ لوگوں سے تو قرضے ساتھ لیتا جا. سنائیے ہے بہت ویران ہے عرفان کی دنیا. سنائیے ہے بہت ویران ہے عرفان کی دنیا. تو ایسا کر خوشی کے چند نغمے ساتھ لیتا جا. غزل سنیں گے، نظم سنیں گے؟ عبداللہ خاقیل کو یہ پسند آ گیا قرضے لے جانے والی. سیف رمضان بہت شکریہ. اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے پیج پہ شیئر کرنے میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا. سارا ندیم بہت شکریہ. نبرس فاطمہ، آپ مجھے اپنے کچھ جانے پہچانے نام نظر آنے لگے. نغمے میں، سر میں، تال میں رکھا نہیں مجھے. نغمے میں، سر میں، تال میں رکھا نہیں مجھے. اس نے کسی خیال میں رکھا نہیں مجھے. میں نے ہر ایک بات میں اس کی مثال دی. اس نے کسی مثال میں رکھا نہیں مجھے. اس نے کسی مثال میں رکھا نہیں مجھے. مجھ کو کسی جواب میں رکھتا وہ کس طرح. مجھ کو کسی جواب میں رکھتا وہ کس طرح جس نے کسی سوال میں رکھا نہیں مجھے. جس نے کسی سوال میں رکھا نہیں مجھے. اور وہ آنے والے کل میں بھی رکھے تو کیوں رکھے. وہ آنے والے کل میں بھی رکھے تو کیوں رکھے. اس نے تو اپنے حال میں رکھا نہیں مجھے. وہ آنے والے کل میں جو بھی رکھے تو کیوں رکھے. اس نے تو اپنے حال میں رکھا نہیں مجھے. منظر بھی اس کی ذات کا تبدیل ہو گیا. منظر بھی اس کی ذات کا تبدیل ہو گیا جب اپنے خد و خال میں رکھا نہیں مجھے. جب اپنے خد و خال میں رکھا نہیں مجھے. اور وہ کھیلتا تھا خوب مگر مات کھا گیا. وہ کھیلتا تھا خوب مگر مات کھا گیا.
جب اس نے اپنی چال میں رکھا نہیں مجھے، جب اس نے اپنی چال میں رکھا نہیں مجھے، اور عرفان اس سے شکوہ کروں بھی تو کس طرح، عرفان اس سے شکوہ کروں بھی تو کس طرح، جب لمحہ وصال میں رکھا نہیں مجھے۔ اس سے ہٹ کر نظمیں لکھوں، اس سے ہٹ کر نظمیں لکھوں، دھول میں اٹ کر نظمیں لکھوں، اس سے ہٹ کر نظمیں لکھوں، دھول میں اٹ کر نظمیں لکھوں، سب سے مل کر کیا کرنا ہے، سب سے کٹ کر نظمیں لکھوں، غزلیں لکھوں بکھروں جب بھی، غزلیں لکھوں بکھروں جب بھی، اور سمٹ کر نظمیں لکھوں، اور سمٹ کر نظمیں لکھوں، اس سے مل کر آؤں جب میں، اس سے مل کر آؤں جب میں، پھر تو ڈٹ کر نظمیں لکھوں، اس سے مل کر آؤں جب میں، پھر تو ڈٹ کر نظمیں لکھوں، اور دیکھوں اس کو آگے بڑھ کر، دیکھوں اس کو آگے بڑھ کر، اور پلٹ کر نظمیں لکھوں۔ شکریہ مرزا عابد۔ دیکھوں اس کو آگے بڑھ کر، اور پلٹ کر نظمیں لکھوں۔ شکریہ نازیہ۔ اور وہ تو بڑھ کر نظمیں لکھے، وہ تو بڑھ کر نظمیں لکھے، اور میں گھٹ کر نظمیں لکھوں، وہ تو بڑھ کر نظمیں لکھے، اور میں گھٹ کر نظمیں لکھوں، اس کا نام و نقشہ رنگت، اس کا نام و نقشہ رنگت، یہ سب رٹ کر نظمیں لکھوں، اس کا نام و نقشہ رنگت، یہ سب رٹ کر نظمیں لکھوں، جانے کتنے ٹکڑوں میں اب میں تو بٹ کر نظمیں لکھوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عنوان ہے دیس میں سورج کب نکلے گا۔ پوچھتے ہیں کچھ لوگ ہمارے، دیس میں سورج کب نکلے گا۔ پوچھتے ہیں کچھ لوگ ہمارے، دیس میں سورج کب نکلے گا، حالت اور حالات ہمارے، حال ہمارا کب بدلے گا۔ پوچھتے ہیں کچھ لوگ ہمارے، دیس میں سورج کب نکلے گا، حالت اور حالات ہمارے، حال ہمارا کب بدلے گا، دیس میں سورج کب نکلے گا۔ بدلے گا کس روز مقدر، خوشیاں ہوگی کس دن گھر گھر، ہوگا سب تبدیل تو کس دن، دیس میں سب کچھ کب بدلے گا۔ بہتر ہوگا سب کہتے ہیں، بہتر ہوگا سب کہتے ہیں، خوابوں میں ہی بہتر ہوگا کہتے ہیں سب، خوابوں میں ہی رہتے ہیں سب، خاموشی سے سہتے ہیں سب، لیکن اکثر پوچھتے ہیں سب، ظلم کا موسم کب بدلے گا، دیس میں سورج کب نکلے گا۔ جھنڈے بدلیں، بینر بدلیں، جھنڈے بدلیں، بینر بدلیں، دیس میں سارے نعرے بدلیں، حاکم بدلے بدلے کچھ بھی، حاکم کے ہر کارے بدلیں، رنگ یہاں کے، ڈھنگ یہاں کے، انگ یہاں کے سارے بدلیں، سوچ نہ بدلی گر لوگوں کی، دیس ہمارا کیا بدلے گا۔ دیس میں سورج کب نکلے گا۔ جس دن ہم ایک قوم بنیں گے، دیس کو اپنا دیس کہیں گے، بدلے گی جب سوچ ہماری، طور طریقے جب بدلیں گے، دیس ہمارا جب بدلے گا، دیس میں سورج تب نکلے گا۔ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ اتنے دیکھیں میں کسی مذہب، کسی عقیدے، کسی فرقے، کسی صوبے، کسی زبان کے متعلق بات نہیں کرتا، کیونکہ میری زبان اردو ہے اور میں پاکستانی ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرا تعلق کہاں سے، تو میرا جواب صرف یہی ہوتا ہے کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، آپ کا کیا فرقہ ہے، آپ کس صوبے سے آپ کا تعلق ہے، سب کچھ پاکستان ہے، ہر چیز پاکستان ہے۔ پاکستان سے کبھی یہ خبر نہیں آتی کہ اگر کچھ ہو گیا تو کوئی انسان مر گیا ہے۔ کبھی یہ خبر آتی ہے کہ کوئی فوجی ہلاک ہو گیا، کوئی پولیس والا ہلاک ہو گیا، کوئی غریب ہلاک ہو گیا، کوئی سندھی ہلاک ہو گیا، کوئی بلوچی ہلاک ہو گیا، کوئی پٹھان، کوئی پنجابی، کوئی اردو سپیکنگ، اس طریقے کی باتیں۔ شیعہ مر گئے، سنی مر گئے، لیکن
کبھی یہ کوئی نہیں کہتا کہ انسان مر گیا، کسی انسان کی جان لے لی گئی۔ جب تک ہم ایک عوام رہیں گے، جب تک ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ ہم قوم تھے اور ہمیں قوم ہی رہنا پڑے گا، اور جب ہی سورج نکل سکتا ہے۔ ایک اور غزل، کہ جب تجھے بالکل شاہ نواز آپ نے صحیح کہا، ایک غزل کہ جب تجھے سوچ کا محور نہیں رکھا میں نے، جب تجھے سوچ کا محور نہیں رکھا میں نے، آنکھ میں کوئی سمندر نہیں رکھا میں نے، اور جس میں ہو رنگ تیرے اور دھنک شامل ہو، اب بصارت میں وہ منظر نہیں رکھا میں نے، اب بصارت میں وہ منظر نہیں رکھا میں نے، اور میں نے محفوظ رکھا دل میں تھا جو کچھ، لیکن بس تیری یاد کا لشکر نہیں رکھا میں نے، بس تیری یاد کا، اور سوچتا ہوں کہ تیرا نام بھی کیوں یاد رکھوں، سوچتا ہوں، بہت شکریہ کاکیل اور آپ کے بھائیوں کا بھی، سوچتا ہوں کہ تیرا نام بھی کیوں یاد رکھوں جب تیرے فون کا نمبر نہیں رکھا میں نے، سوچتا ہوں کہ تیرا نام بھی کیوں یاد رکھوں جب تیرے فون کا نمبر نہیں رکھا میں نے، اور سبھی الزام میں بس خود کو دیے جاتا ہوں، سبھی الزام میں بس خود کو دیے جاتا ہوں، کوئی الزام بھی تجھ پر نہیں رکھا میں نے، سبھی الزام میں بس خود کو دیے جاتا ہوں، کوئی الزام بھی تجھ پر نہیں رکھا میں نے، اور سوچ کر یہ کہ تیری یاد نہ دستک دے دے، شعر سنیے، سوچ کر یہ کہ تیری یاد نہ دستک دے دے، ذہن کے گھر میں کوئی در نہیں رکھا میں نے، سوچ کر یہ کہ تیری یاد نہ دستک دے دے، ذہن کے گھر میں کوئی در نہیں رکھا میں نے، در نہیں رکھا میں نے، اور راستہ بھول گیا جب تو نشانی کے لیے، راستہ بھول گیا جب تو نشانی کے لیے، راستے میں کوئی پتھر نہیں رکھا میں نے۔ عنوان ہے میری نظر سے دیکھ۔ کہا اس نے کہ اس کی تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں نے اس میں کیا دیکھا۔ کہا اس نے کہ اس کی تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں نے اس میں کیا دیکھا، اور اپنا ایک ایک حرف محبت اور نظمیں میں نے اس کے نام کر دی ہیں۔ پھر اس نے یہ کہا مجھ سے کہ وہ جب آئینہ دیکھے تو اس کو آئینے میں ایک بہت ہی عام سی لڑکی نظر آتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہ کہا اس سے کہ جس دن وہ میری آنکھیں، بصارت، دل، تصور، سوچ، میرا ذہن لے کر آئینے میں دیکھ لے خود کو، تو شاید پھر نہ پوچھے وہ کہ میں نے اس میں کیا دیکھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نوازش شفقت عباس، بہت شکریہ۔ ہر کوئی اپنی اپنی نظر سے دیکھتا ہے، ظاہری بات ہے۔ سائنس آف لو، اور اسی نظر سے ریلیٹڈ ایک نظم ہے، سائنس آف لو۔ کسی کی آنکھ میں کاجل نہیں ہو جب، اور اس کے ہونٹ بھی رنگوں سے خالی ہوں، وہ سو کر بھی اٹھی ہو اور نہ ہو پلکوں پہ مسکارا، اور اس کے بال بکھرے ہوں گزشتہ شب کے وہ سلوٹ زدہ کپڑے ہی پہنے ہو، اور اس کو ایسی حالت میں جو دیکھو تم تو یہ سوچو کہ دنیا میں کوئی بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو نہیں سکتا، سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ کیا دیکھا، وہی تو بتا رہا ہوں اتنی دیر سے۔
سائنس آف لو. ایک اور نظم ہے، اس میں تھوڑی سی مختلف، حالانکہ سبجیکٹ وہی ہے لیکن تھوڑی سی مختلف ہے. عنوان ہے منتظر. میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں. ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے مصلحت کی بات کی تھی کہ ہر چیز میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے، اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں کوئی تو مصلحت ہوگی. جبھی تو میں تمہارے گھر سے خالی ہاتھ پلٹا تھا. بہاروں کی دعا مانگی تھی میں نے، مگر میں نے نہیں سوچا بہاریں جب بھی آتی ہیں خزائیں بھی تعاقب کرتے کرتے ایک قبائے زرد اوڑے دل کے آنگن میں اترتی ہیں. گھٹاؤں کی دعا مانگی تھی میں نے، گھٹا آتی تو شاید بجلیوں سے گھر بھی جل جاتا. دعاؤں میں تر و تازہ مہکتے پھول مانگے تھے، دعاؤں میں تر و تازہ مہکتے پھول مانگے تھے، تو ہو سکتا ہے سب رنگ اڑ گئے ہوتے، جو تازہ خوشبوئیں ہوتی وہ ساری مر گئی ہوتی. چلو دامن میں کچھ امید کی کلیاں تو باقی ہیں. کہ میں نے تو سنا ہے جو دعائیں آسمانوں سے پلٹ آتی ہیں ان کا اجر ملتا ہے. سو اب اپنی دعاؤں کو میں سینے سے لگا کر مسکراتا ہوں کہ میرا اجر تو تم ہو. بہت شکریہ فاروق تاجک. سائمہ بہت شکریہ. اور میری چچی شمع شاکر بھی یہاں موجود ہیں، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. غلام نبی بہت شکریہ. اچھا، ایک نظم ہے پیاسا پیڑ. یہ میں نے ابھی 2 سیشن پہلے سنائی تھی. اس میں یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی جھیل دیکھی تھی، اس کے درمیان کچھ پیڑ تھے اور چاروں طرف تو جھیل کے سب سبزہ تھا، لیکن جھیل کے درمیان جو 4-5 پیڑ تھے اس میں ایک بھی پتا نہیں تھا. تو ان پیڑوں کو دیکھ کر ایک نظم ہوئی، تو وہ میں پیش کرتا ہوں. اس کا عنوان ہے پیاسا پیڑ. میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں اس سے ریلیٹڈ، جس کو دیکھ کے میں نے شاید آپ لوگوں کو یہ دکھائی گئی. یہ ہے پیاسا پیڑ کہ پانی کے بالکل درمیان ہوتے ہوئے بھی اس پہ ایک پتا نہیں ہے. کہ سوکھے ہوئے تھے پیڑ جو پانی کے درمیان. دیکھا تو ان کو دیکھ کر یہ سوچتا رہا، میں بھی تو سوکھا پیڑ ہوں پانی کے درمیان. سب کچھ ملا ہے مجھ کو مگر کچھ نہیں ملا، میری کسی بھی شاخ پر پتا نہیں کھلا. یہ لگ رہا ہے جیسے کہ رب جلیل نے ایسی دعائیں دی ہیں کہ اب ساری عمر میں پانی کے درمیان بھی پیاسا کھڑا رہوں. اور سارا بالکل میں پیش کر دوں گا. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور نظم ہے سوکھا پیڑ. پیاسا پیڑ کے بعد سوکھا پیڑ. کہ کبھی سوکھے ہوئے پیڑوں کو پورے چاند کی شب میں اگر دیکھو تو مجھ کو یاد کر لینا. کبھی سوکھے ہوئے پیڑوں کو پورے چاند کی شب میں اگر دیکھو تو مجھ کو یاد کر لینا. میں سوکھے پیڑ کے مانند ہوں لیکن تمہاری روشنی میں ایک گھنیرے پیڑ سے زیادہ حسین دلکش نظر آتا تو ہوں، لیکن مجھے تپتے ہوئے سورج کی جلتی دھوپ میں مت دیکھ لینا. کہ ایسے وقت میری ذات کا منظر فقط سوکھی ہوئی شاخوں کے اور سوکھے ہوئے پتوں کی صورت میں تمہارے سامنے ہوگا. تمہیں تو رنگ برنگے پھول اور پھولوں کی خوشبو سے محبت ہے، مجھے ڈر ہے تمہیں سوکھے ہوئے اس پیڑ سے نفرت نہ ہو جائے. ہر کام کے لیے نا ہر شخص نہیں ہوتا، اور ہر شخص کے لیے ہر کام نہیں ہوتا.
ہم عموماً بہت سوچتے ہیں جی میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیں چنا جاتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہر کام ہمارے لیے نہیں ہوتا اور ہر چیز کے لیے ہم نہیں ہوتے. اس سے ریلیٹڈ ایک نظم پیش کرتا ہوں. سلیکٹڈ پیپل، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. پہلے بھی سنا تھا اور اب بھی سن رہے ہیں. جبھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. تو ایک دن یہ خیال آیا کہ ہم بھی تو ستاروں پر کمندیں ڈال سکتے ہیں. کہ ہم بھی تو ستاروں پر کمندیں ڈال سکتے ہیں. مخالف سمت میں دنیا کے چلنا بھی بہت آسان ہوگا. مخالف سمت میں دنیا کے چلنا بھی بہت آسان ہوگا. کسی دن ہم بھی پانی پر چلیں گے اور سمندر پار کر لیں گے. زمین کی آخری تہ سے خزانے بھی نکالیں گے. زمین کی تہ سے خزانے بھی نکالیں گے. کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. کسی نے یہ بتایا تھا. بہت شکریہ سیفا. کسی نے یہ بتایا تھا، مگر اس نے نہ بتلایا کہ ہر ایک کام کی خاطر خدا کچھ لوگ چنتا ہے. ستاروں پر کمندے ڈالنا یا مخالف سمت میں دنیا کے چلنا یا کبھی پانی پہ چل کر ایک سمندر پار کرنا. زمین کی آخری تہ میں خزانے ڈھونڈنا جن کے لیے آسان ہوتا ہے. مگر ہر شخص کی خاطر تو یہ ممکن نہیں ہوتا. مگر ہر شخص کی خاطر تو یہ ممکن نہیں ہوتا. تجھے پانا، تجھے اپنا بنانا اور تجھے گھر میں بسانا بھی تو ناممکن نہیں تھا. مگر ہر کام کی خاطر خدا کچھ لوگ چنتا ہے. مگر ہر کام کی خاطر خدا کچھ لوگ چنتا ہے. کورونا وائرس سے ریلیٹڈ ایک نظم کہ کسی نے کہا ہے عذاب الہی. کسی نے کہا ہے عذاب الہی، گناہوں کی اس کو سزا بھی کہا ہے. کسی نے کہا ہے کہ یہ امتحان ہے. کسی نے اسے ایک وبا بھی کہا ہے. عذاب و سزا یا وبا امتحان بس. خدایا رحم کر. خدایا بنی نوع انسان پر اپنا کرم کر. یہ بکھرے ہوئے ہیں انہیں اب بہم کر. عذاب کرونا کو جگ سے مٹا دے. عذاب کرونا کو جگ سے مٹا دے. جو بیمار ہیں ان کو کامل شفا دے. گناہ جو ہوئے ہیں انہیں درگزر کر. تو بندوں پہ اپنے کرم کی نظر کر. کرونا وائرس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں اور کنسپیریسی تھیوری بھی ہے جی لوگوں نے بنا کے کر دیا ہے. اس ملک نے بنا دیا، اس ملک نے بنا دیا، یا جھوٹ ہے یا سچ ہے، جو کچھ بھی ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہے، لیکن لوگ تو مر رہے ہیں، لوگ تو بیمار ہو رہے ہیں. تو پلیز اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے سب لوگوں کا خیال رکھیں. ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، جتنا زیادہ آپ لوگ دھیان کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے اب جو ہے سچویشن یہ آ گئی ہے کہ اب میرا خیال ہے کوئی بھی خاندان ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی کیس ایسا ہو. اور ابھی تو جب 1-2 مہینے میں فلو سیزن سٹارٹ ہوگا تو اس میں لوگ اور زیادہ پریشان ہوں گے کہ وہ نارمل فلو ہوگا لیکن لوگ سمجھیں گے کہ انہیں کورونا ہو گیا ہے اور اس وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہوں گے. تو پلیز آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں. اتنا زیادہ بہت ساری دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ساری دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں بھی اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونا پڑے گا. ایک غزل سنا کے پھر 1-2 نظمیں، پھر میں خیال سیشن ہم ختم کریں گے. یہ غزل میں سنا چکا ہوں پہلے. اب تک میں نے میرا خیال ہے شاید 1-2 چیزیں سے ایسی سنائی ہیں جو میں نے آن لائن یا بہت ہی کم کسی مشاعرے میں سنائی ہیں. شکریہ فاطمہ عمران to join us.
عبداللہ کاخیل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ ابھی آپ کا جو چھوٹا بھائی وہ 4 کلاس میں ہے، لیکن اس کو میری نظمیں سمجھ آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان الفاظ میں جو کچھ مجھے لکھنا ہے وہ لکھوں. میں لغت کھول کے، ڈکشنری کھول کے کبھی الفاظ نہیں ڈھونڈتا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص اس سے ریلیٹ ہو جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی شاعر کوئی غزل سنانا شروع کرتا ہے اور فرض کریں مطلع میں فرض کریں کہ ایک ایسا لفظ آ جاتا ہے کہ جو آپ نے نہیں سنا یا آپ کو اس کا مطلب صحیح طور پہ نہیں معلوم، تو آپ کیا ہوتا ہے، آپ اسی لفظ میں اٹک جاتے ہیں. شاعر پوری غزل سنا جاتا ہے، آپ وہاں بیٹھے اسی لفظ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یار اس لفظ کا کیا مطلب تھا. تو کوشش ہوتی ہے میری. ساگر بھائی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ساگر ترپاٹھی از ونڈرفل پرسن، از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن فرام انڈیا. بہت بہت شکریہ ساگر بھائی، آنر فار می یو بی ہیئر. سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آسان الفاظ میں جو بات آپ سمجھا سکیں تو وہ زیادہ دل میں بھی اتر جاتی ہے، ذہن میں بھی بیٹھ جاتی ہے، اور اسی لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے. زمیں تو لے ہی چکے. اور ساگر بھائی یہ ساگر ترپاٹھی، یہ نظم آپ کی نظم کہ زمیں تو لے ہی چکے، آسمان لوگے کیا. زمیں تو لے ہی چکے، آسمان لوگے کیا. تم اپنے واسطے سارا جہان لوگے کیا. قدم قدم سے ملا کر جو چل رہے ہو تم، قدم قدم سے ملا کر جو چل رہے ہو تم، قدم قدم پہ میرا امتحان لوگے کیا. قدم قدم سے ملا کر جو چل رہے ہو تم، قدم قدم پہ میرا امتحان لوگے کیا. اب بچا ہے کچھ بھی نہیں، اب جو تم کو دے دوں میں. بچا ہے کچھ بھی نہیں، اب جو تم کو دے دوں میں. سبھی تو لے لیا، اب میری جان لوگے کیا. سبھی تو لے لیا، اب میری جان لوگے کیا. اب میری جان لوگے کیا. اب محبتوں میں تو ہر بات مانی جاتی ہے، محبتوں میں تو ہر بات مانی جاتی ہے. سو تم سے جو بھی کہوں گا وہ مان لوگے کیا. محبتوں میں تو ہر بات مانی جاتی ہے، سو تم سے جو بھی کہوں گا وہ مان لوگے کیا. اور سکون ملتا نہیں ہے تمہیں جو اس گھر میں، سکون ملتا نہیں ہے تمہیں جو اس گھر میں. اسے جلا کے تم اب ایک مکان لوگے کیا. اسے جلا کے تم اب ایک مکان لوگے کیا. اور عجب سی بات ہے تم نے تو دھوپ بھی لے لی. عجب سی بات ہے تم نے تو دھوپ بھی لے لی. بچا ہے سر پہ جو اب سائبان لوگے کیا. بچا ہے سر پہ محبتوں میں تو ہر بات مانی جاتی ہے، محبتوں میں تو ہر بات مانی جاتی ہے. سو تم سے جو بھی کہوں گا وہ مان لوگے کیا. وہ مان لوگے کیا. بچا ہے کچھ بھی نہیں، اب جو تم کو دے دوں میں. سبھی تو لے لیا، اب میری جان لوگے کیا. کراچی یونیورسٹی میں ایک دفعہ ایک پروگرام ہوا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا میرے لیے، لیکن وہ تھا تو بہرحال اچھا نہیں لگتا ایسے کہنا. اور وہ مزہ مجھے اس لیے آیا کہ وہ اردو ادب کے ڈپارٹمنٹ میں ہوا تھا، اور پورا ہال جو تھا وہ ان اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا جو اردو میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کر رہے تھے. تو وہاں سنانے کا بہت مزہ آیا تھا. اس میں ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی پروگرام کے بعد، اور اس نے مجھے اپنی ڈائری دی اور مجھ سے کہا سر کچھ لکھ دیں. تو میں نے کہا اوکے، تو میں نے لکھ دیا. تو اس نے جب دیکھا تو ایک دم اچھل گئی، کہتی یہ آپ نے کیا لکھا ہے. میں نے لکھا تھا کچھ. بھی اس نے کہا تھا کچھ لکھ دیں تو میں نے کچھ لکھ دیا. بہرحال اب اس موضوع سے ہٹ کے ایک اور نظم سامنے آ گئی ہے، وہ پیش کرتا ہوں. اس کا عنوان ہے I am an army of one. I am an army of one. مصیبتوں سے، صعوبتوں سے میں اب اکیلا ہی لڑ رہا ہوں.
مصیبتوں سے صعوبتوں سے میں اب اکیلا ہی لڑ رہا ہوں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی دائیں نہ کوئی بائیں، نہ میرے ہاتھوں میں کوئی نیزہ نہ میرے ہاتھوں میں تیر کوئی، میری ہے جنگ اپنی خواہشوں سے، ہے اپنی سوچوں کی آندھیوں سے، میں لڑ رہا ہوں ہواؤں سے بھی، میں سر پہ پھیلی گھٹاؤں سے بھی، میں لڑ رہا ہوں زمیں کے خطوں سے، آسماں سے خلاؤں سے بھی، نظر میں پھیلے نظارے دشمن، فلک کے سارے ستارے دشمن، ہے ساحلوں کی ہوائیں دشمن، جزیرے دشمن، کنارے دشمن، قلم کی ساری عبارتوں سے، میں اپنی ذہنی کثافتوں سے، زمیں پہ پھیلی تمازتوں سے، میں لڑ رہا ہوں مسافتوں سے، میں ایک اجڑا ہوا چمن ہوں، جو خون میں ڈوبا ہو ایسا تن ہوں، ہے ہارنا پھر بھی لڑ رہا ہوں، کہ میں تو ایک آرمی آف ون ہوں۔ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جتنے بھی امتحان ہوتے ہیں، ہمیں سب خود ہی نمٹانے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سید اسیب الحسن، وجیہ چودھری، بہر عثمان علی، بہت شکریہ سر۔ ایک نظم اس کے بعد اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک نظم سامنے آ گئی، اس سے پہلے ایک نظم سنا دوں میں آپ کو۔ عنوان ہے پرانے گھر کے موسم، یہ میری پہلی کتاب کا عنوان بھی ہے۔ یہ ہے کہ یہاں پردیس میں آ کر ہم اپنے دیس کی باتیں کبھی تو بھول جاتے ہیں، کبھی ہم خود بھلاتے ہیں۔ انہی باتوں میں، یادوں میں پرانا گھر بھی ہے میرا، پرانے گھر کے وہ موسم ابھی تک یاد آتے ہیں۔ کبھی بارش جو ہوتی تھی تو اپنی ٹین کی چھت پر کئی سرتال بجتے تھے، بڑے کمرے کے بیچوں بیچ ایک برتن بھی رکھتے تھے کہ ان سوراخوں سے جن سے صبح سورج چمکتا تھا، کبھی بارش جو ہوتی تھی تو پانی بھی ٹپکتا تھا۔ نئے ہمسائے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی، نئے ہمسائے کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی تھی، ہماری بہنوں کے سنگ بیسنی روٹی پکاتی تھی، مزہ بارش کا ہم کو جو پرانے گھر میں آتا تھا ابھی تک یاد آتا ہے۔ اگرچہ لو بھی چلتی تھی، فضا بھی گرم ہوتی تھی، اور ایسا حبس ہوتا تھا کہ مانو دم نکل جائے، تو ایسے میں ہم اپنے دوست کو ستو پلاتے تھے۔ اگر ہو جیب میں پیسے تو پھر قلفی بھی کھاتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دسترخوان بچتا تھا تو دسترخوان کے کونے پہ رکھی بالٹی میں آم ہوتے تھے، کبھی ایک دو، کبھی دو چار اپنے نام ہوتے تھے۔ غریبی میں جو جینے کا مزہ تھا ابھی تک یاد آتا ہے۔ اگرچہ لو بھی چلتی تھی، فضا بھی گرم ہوتی تھی، اور ایسا حبس ہوتا تھا کہ مانو دم نکل جائے، تو ایسے میں ہم اپنے دوست کو ستو پلاتے تھے۔ اگر ہو جیب میں پیسے تو پھر قلفی بھی کھاتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دسترخوان بچتا تھا تو دسترخوان کے کونے پہ رکھی بالٹی میں آم ہوتے تھے، کبھی ایک دو، کبھی دو چار اپنے نام ہوتے تھے۔ اور ہے کہ غریبی میں جو جینے کا مزہ تھا ابھی تک یاد آتا ہے۔ اور خزاں آتی تھی، موسم کا عجبی ڈھنگ ہوتا تھا، ہرے پتوں کا پیلا خوف سے پھر رنگ ہوتا تھا، جدا ہو جائیں گے وہ شاخ سے یارو کسی بھی دن، کہ روندے جائیں گے پیروں تلے یارو کسی بھی دن۔ انہی سوکھے ہوئے پتوں میں پھر ایک پھول کھلتا تھا، انہی سوکھے ہوئے پتوں سے وہ چپکے سے کہتا تھا بہاریں پھر بھی آئیں گی۔ اب بہار آتی تھی، آنگن میں ہمارے پھول کھلتے تھے، ہرے پتے ہمارے پیڑ پہ کچھ ایسے ہلتے تھے کہ موسم کے بدل جانے کی وہ خوشیاں مناتے ہوں، سنا سن سن کوئی نغمہ سناتے ہوں۔ محلے کے جوان لڑکے پتنگیں بھی اڑاتے تھے، کہیں دم چھلا اڑتی تھیں، کہیں گڈے لڑاتے تھے، اور کبھی تو جانے بوجھے ایک مکان کی چھت پہ ہم یارو کسی کو دیکھ کر اپنی پتنگیں بھی گراتے تھے۔ وہ سردی ہو کہ گرمی ہو، خزاں آئے بہار آئے، پرانے گھر کے وہ موسم ابھی تک یاد آتے ہیں۔ پرانے گھر کے موسم کے بعد ایک نظم، نئے گھر کا موسم۔ نئے گھر کے سمیرہ مختار، آپ کے پاس الفاظ و تخیل کا ایسا خزانہ ہے کہ لفظوں سے دکھاتے سا۔ بات یہ کہ جو چیز ہمارے ذہن میں ایک دفعہ اتر جاتی ہے، یہ ایسی ہارڈ ڈرائیو ہے کہ یہاں سے فائلز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، اور
یہ فائل کھلتی بھی اس طریقے سے ہیں کہ اگر کوئی، جیسے آپ کمپیوٹر میں کوئی فائل سیو کرتے ہیں تو کسی نام سے یا نمبر سے سیو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں جو ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، محسوس کرنے سے، یہ ساری فائلز ڈاؤن لوڈ ہوتی جاتی ہیں. تو یہ فائلز جو ہیں اسی طریقے سے کھل بھی جاتی ہیں. ان کے لیے کسی نمبر یا نام کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ فائل کسی بھی لفظ سے، کسی نام سے، کسی آواز سے، کسی مزے سے، کسی اسمیل سے، کسی چیز کو چھونے سے وہ فائلز کھل جاتی ہیں. اور ہم وہ لمحات جو ہم گزار چکے ہیں وہ ہم دوبارہ جینے لگتے ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے کہیں بھی بیٹھ جائیں، آپ کی زندگی کا جو سب سے خوبصورت لمحہ ہو اور آپ وہ انجوائے کرنا چاہیں، خاموشی سے کہیں کونے میں بیٹھ جائیں. آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اس منظر میں، اسی لمحے میں جینے سے. آپ کی چاہے بینائی کھو جائے، سماعت کھو جائے، زبان کٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، جب تک آپ کا کمپیوٹر چل رہا ہے، جب تک بہت آسانی سے، بہت اچھے طریقے سے آپ اس لمحے کو دوبارہ جی سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ بھی میں لکھتا ہوں، میں انہی لمحات، انہی گزرے ہوئے لمحات کی روشنی میں بیٹھ کر لکھتا ہوں. تو نئے گھر کا موسم، نئے گھر کے در و دیوار کتنے صاف ستھرے ہیں، کسی دیوار پر دھبا نہیں ہے، کسی کونے میں مکڑی کا کوئی جالا نہیں ہے، نیا قالین ہے، چھت بھی بہت خوبصورت ہے، چھت بھی بہت ہی خوبصورت ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، اور گھر میں روشنی بھی ہے. نئے گھر میں بہت کچھ ہے، بہت آرام سے تم رہ سکو گی، تمہارے کام مرضی سے کرو گی. نئے گھر میں تمہارا راج ہوگا کہ کل جو ہو نہ پایا وہ سب کچھ آج ہوگا. مگر یہ یاد رکھنا تم، نئے گھر میں پرانے گھر کا وہ موسم نہیں ہوگا. پرانے گھر کی دوری کا جو غم ہے کم نہیں ہوگا. پرانا گھر نئے گھر کے برابر تو نہیں، لیکن پرانے گھر میں تم کو یاد کر کے کوئی اب بھی رو رہا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو تو مس نئے گھر کے موسم میں پرانے گھر کے موسم کو بھلا دو اور کوئی رو رو کے مر جائے. اچھا، گھر سے ریلیٹڈ ایک اور نظم، اور یہ ایک حقیقت ہے. یہ ان موضوعات، محبت کے موضوعات سے ہٹ کے ایک حقیقت ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور عنوان ہے عورت کا گھر. سارا دیا تھا سرتاج، بالکل صحیح کہا آپ نے. پرانے گھر کی جو باتیں ہیں وہ آپ اس کو کسی بھی چیز سے بدل نہیں سکتے. چاہے وہ کوئی ٹوٹی چٹخی دیوار ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس دیوار میں لگی یہ کیل بھی ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بہت پرانی باتیں یاد ہیں، اور اس عمر میں آ کے اتنی پرانی باتیں یاد رکھنا میرے خیال بڑی بات ہے. میرے خیال 3 سال کا تھا جب، تو ہمارا جو گھر تھا 3ری منزل پہ تھا، اور گھر میں کھڑکیوں کی جگہ وہاں اینٹیں نہیں لگی ہوئی تھیں، وہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی، اور اس پہ پھر پردہ ڈال دیتے تھے، تو وہ کھڑکی ہوتی تھی، وہاں سے پردہ بھی آتا تھا. اور اس بڑی کھڑکی کے سائڈ پہ 4 چھوٹی سوراخ سمجھ لیں ایک طریقے سے، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ہمارے لیے کھڑکیاں تھیں. تو میں بیڈ پہ چڑھ کے اور اس کھڑکی سے اپنا سر باہر نکال کے اور دیکھتا تھا سڑک پہ کیا ہو رہا ہے، گلی میں کیا ہو رہا ہے. تو ویسے ہم اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں. تو ہوتا کیا تھا کہ کیونکہ وہ اس طرح لمبائی میں تھا، سوری میں اپنی تصویر دکھانے لگا، اس طرح لمبائی میں تھا، تو سر جب یوں جاتا تھا، اور اگر آپ رائٹ یا لیفٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کا چہرہ موو ہو گیا تھوڑا سا. جب آپ
ادھر دیکھتے دیکھتے اپنا سر پیچھے کھینچتے تو ٹھوری سے سر پھنس جاتا تھا، اور پھر ہم وہیں اٹک جاتے تھے اور رو رہے ہیں امی امی امی، اور امی کہتی تھی سر ٹیڑھا کرو، نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا، تو وہاں کافی دیر. تو یہ ایک ایسی ایک دم پرانے گھر کی یاد آ گئی تھی. اور ابو ہمارے اللہ بخشے کہا کرتے تمہیں ایسی ایسی باتیں کیسے یاد رہی ہیں. تو اس کا میں نے یہ ساری باتیں آپ کو ایک وجہ سے بتائی ہیں کہ میں بھولتا نہیں ہوں چیزیں، اور وہ اس لیے بتائی ہیں کہ آپ مجھ سے قرضہ نہ لیجیے گا، میں بھولتا نہیں ہوں کچھ بھی. شرارتیں کرتا تھا میں، او ہو نہ پوچھیں، مت پوچھ کے دل پر کیا گزری. اور اس نظم کا عنوان ہے عورت کا گھر. اور یہ ایک بہت بڑی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہمارے کلچر میں بہت سی عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے. جب اپنے باپ کے گھر تھی تو اس کی ماں نے بتلایا یہ تیرے باپ کا گھر ہے، تجھے جو کچھ بھی کرنا ہو وہ جا کے اپنے گھر کرنا. ہوئی شادی تو وہ خوش تھی کہ اس کا اپنا گھر ہوگا. وہ اپنے گھر میں جب اتری اسے شوہر نے بتلایا، وہ اپنے گھر میں جب اتری اسے شوہر نے بتلایا یہ میرا گھر ہے، اس میں تم رہو گی میری مرضی سے. پر جب بیٹا ہوا وہ ماں بنی تو اس نے یہ سوچا کہ وہ بیٹے کے گھر جائے گی، جا کر راج کر لے گی. ہوئی بیٹے کی شادی تو بہو بولی یہاں پر راج میرا ہے. میں دوبارہ سناتا ہوں تھوڑا سا تیزی سے کہ جب اپنے باپ کے گھر تھی تو اس کی ماں نے بتلایا یہ تیرے باپ کا گھر ہے، تجھے جو کچھ بھی کرنا ہو وہ جا کے اپنے گھر کرنا. ہوئی شادی تو وہ خوش تھی کہ اس کا اپنا گھر ہوگا. وہ اپنے گھر میں جب اتری تو اسے شوہر نے بتلایا یہ میرا گھر ہے، اس میں تم رہو گی میری مرضی سے. پر جب بیٹا ہوا وہ ماں بنی تو اس نے یہ سوچا کہ وہ بیٹے کے گھر جائے گی، جا کر راج کر لے گی. ہوئی بیٹے کی شادی تو بہو بولی میرا گھر ہے، یہاں پر راج میرا ہے. وقت دیکھ لیں جی کتنا ہو گیا ہے شاکر. او مائی گاڈ 10:22. میرا خیال ہے ایک نظم سنا کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں. رلائیں گے کیا؟ یہ میرا ایکچولی مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ میں رلاتا بہت ہوں لوگوں کو. چلیں 2 نظمیں سناتا ہوں، ایک رونے والی، اس کے بعد پھر میں جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ختم کریں گے. پہلی نظم ہے تھوڑی سی تاخیر. اچھا اس تھوڑی سی تاخیر میں یہ ایک ایسا المیہ ہے، یہ میں نے ابھی پچھلے سیشن میں بھی سنائی تھی کہ اس سے تمام لوگ جو ملک سے باہر یا اپنے شہر سے باہر رہتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہیں، مجھے کہنا چاہیے، تو وہ اس المیہ سے ضرور گزرتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہمارا بہت دفعہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، ہمیں اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ہے کہ زمانے بعد مجھ کو ڈاک سے ایک خط ملا تھا جو کہ میری ماں نے بھیجا تھا. مجھے وہ دیش سے اکثر دعائیں بھیج دیتی ہے، یہی اس خط میں لکھا تھا. محبت سے بھری جتنی دعائیں تھیں وہ میری ذات کی، ایمان کی، صحت کی اور میری ترقی کے لیے ہی تھیں. عموماً وہ دعائیں ہی لکھا کرتی ہے خط میں، اور دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں لکھتی. مگر اس بار اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم کو دیکھنے کے واسطے آنکھیں ترستی ہیں، کہ تم کو دیکھنے کے واسطے آنکھیں ترستی ہیں. تمہیں میں ہی نہیں تم کو تو ہر ایک یاد کرتا ہے. کوئی بھی ملنے آتا ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے وہ کہ تم واپس کب آؤ گے. تو میں خاموش رہتی ہوں، جواباً کچھ نہیں کہتی. کبھی دیوار تکتی ہوں، کبھی نظریں زمین پر گاڑ دیتی ہوں کہ شاید اس طرح آنسو یا چہرے پر جو میرے کرب ہے سب سے چھپا لوں میں.
بہت بے چارگی سے پھر تمہارے باپ کا چہرہ بھی تکتی ہوں. تمہارا باپ لگتا ہے کہ جیسے ایک اجڑے گھر کا منظر ہو. یہ لگتا ہے کہ جیسے زندگی دے کر کسی نے چھین لی اس سے. سنو، چند روز کی خاطر صحیح ملنے چلے آؤ. پڑھائی ہے جب تو یہ سوچا کہ ہمت کر کے چند ایک روز اپنی ماں سے اپنے باپ سے مل کر ہی آ جاؤں. زمانہ ہو گیا ہے. ماں بتاتی ہے کہ چھوٹا بھائی میرا مجھ سے قد میں اور لمبا ہو گیا ہے، اور جو چھوٹی بہن ہے میری، اس کے تو اب کئی رشتے بھی آتے ہیں. بہت مشکل سے میرے باس نے بس 1 ہفتے کی مجھے چھٹی عطا کی ہے. ٹکٹ مہنگا تھا لیکن لے لیا ہے، اور اگلے پیر کی میری فلائٹ ہے. بہت عرصہ ہوا جب بھائی نے مجھ سے کہا تھا میں اسے کینن کا کوئی کیمرہ بھیجوں، تو وہ بھی لے لیا ہے. اور اپنی بہن کی خاطر میں سونے کا کوئی زیور بھی لے لوں گا. مگر ماں کے لیے میں نے کئی تحفے خریدے ہیں. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اپنے باپ کو کیا دوں. چلو کل کام سے نکلوں گا تو بازار جاؤں گا کہ اب تو رات کے 2 بجنے والے ہیں. یہ سوچا اور سونے کے لیے بستر پہ لیٹا میں. یکایک فون کی گھنٹی بجی. گھبرا کے اٹھا میں کہ ایسے وقت میں جب فون آئے تو خبر اچھی نہیں ہوتی. کہ ایسے وقت میں جب فون آئے تو خبر اچھی نہیں ہوتی. پھر اپنے سامنے رکھے ہوئے تحفوں کو دیکھا، فون اٹھایا. فون پر رونے کی ایک آواز تھی، اور بس رونے کی ایک آواز تھی، اور بس. کہا تھا نا میں رلا دیتا ہوں. آپ لوگ بھی پانی پی لیں. جب میں یہاں نیا نیا آیا، مجھے یہاں امریکہ میں 34 سال ہو گئے ہیں. تو جب میں نیا نیا آیا یہاں پہ تو میں نے ایک نظم لکھی تھی گلابی لفافہ کے نام سے. اچھا، اس میں نے کیونکہ یہاں جب میل آتی ہے تو اتنا زیادہ اشتہارات اس کے ساتھ آتے ہیں. تھوڑا سا موڈ چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کا موڈ. تو اس میں اشتہارات آتے ہیں اور محبت ہو جاتی ہے، کی جاتی ہے. اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں ویسے میں. تو اس میں میں نے نظم تو خیر بہت پرانی ہے، یاد نہیں ہے. اس میں نے یہی لکھا تھا کہ کوئی مطلب اشتہار آتا ہے، جی آپ ہم سے مکھن خرید لیں. اشتہار ہوتا تھا کہ جی وزن گھٹانے کا طریقہ، اور ہر قسم کے اشتہار. کوئی کہتا تھا کہ دانت صاف کروا لو، کوئی کہتا تھا دانت ٹوٹوا لو، کوئی کچھ یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی تھیں. تو ان سب خطوط کے درمیان میں نے دیکھا کہ ایک گلابی لفافہ بھی تھا اس میں. اچھا، جب وہ گلابی لفافہ ہم نے دیکھا تو ہم نے سوچا کہ بھئی یہ ہمیں ایک دم یاد آ گیا وہ پرانا. ہاں جی، گلابی لفافہ. تو وہ ہمیں یاد آ گیا. تو اس میں نے نظم میں کچھ اس طریقے سے لکھا کہ شاید اس کو میرا خیال آیا ہو، ہمیں بھی کبھی گلابی لفافے میں کوئی ہمیں خطوط لکھا کرتا تھا. تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کو خیال آیا ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے یاد کیا ہو، تو اس نے مجھے گلابی لفافے میں دوبارہ خط لکھا ہو. خیر، تو جب وہ لکھا تو اس کے بعد جو تھا ہم نے وہ لفافہ جلدی سے کھولا. امریکہ میں جب آپ کے پاس بجلی کٹنے کے، گیس کٹنے کے، فون کٹنے کے جو بل آتے ہیں نا آخری، وہ گلابی لفافے میں آتے ہیں. تو وہ وہی لفافہ تھا.
اب سوچ لیں اس میں کیا تھا. گلابوں کا لفافہ. خیر گلاب کی جمع گلاب ہی ہوتا ہے، لیکن گلابوں کا لفافہ بھی خوب کہا آپ نے. بہت اچھے، بہت اچھے. اچھا جی، ابھی آپ نے ایک سوال کر لیا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں محبت کی بھی جاتی ہے، محبت ہو بھی جاتی ہے. محبت کرنے میں اور محبت ہونے میں فرق ہے. اور اس کے لیے میں نے ایک نظم لکھی لی، وہ ابھی مجھے ملی نہیں. اس میں میں نے سارا یہی یہ بتا دیتا ہوں کہ کیا ڈسکرائب کیا تھا. کہ جب محبت ہوتی ہے تو انسان جو ہے، جیسے کہ کہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی جب محبت ہوتی ہے آپ کو ہر طرف جگنو بھی نظر آتے ہیں، ستارے بھی چمکتے ہیں، چاند بھی نکلتا ہے، سورج بھی بہت خوبصورت نظر آتا ہے، پھول بھی کھلنے لگتے ہیں، ہر طرف آپ کو خوشیاں خوشیاں نظر آتی ہیں. اور جب محبت کی جاتی ہے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. تو فرق تو ہے. جیسے کہ فرق ہے نا کہ کسی کے دور رہنے میں اور کسی سے دور رہنے میں، یہ کسی کے دور ہونے میں اور کسی سے دور رہنے میں جو فرق ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے وہی فرق ہے. اب میں آخری نظم آج کی آپ کو سنا دوں اور اس کے بعد پھر اجازت چاہوں گا. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ اتنے صبر و سکون کے ساتھ سن رہے ہیں. میرا بھی دل نہیں چاہ رہا جانے کا، لیکن پھر یہ نہ ہو نا کہ یہ تو بیٹھ ہی گئے بھائی. بہرحال تو آخری نظم جو آپ لوگوں نے مجھ سے کہا میں پیش کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں شکر گزار ہوں بزم سخن کا اور خصوصاً شاکر کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں دعوت دی یہاں آنے کی، اور بہت سے نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو سارا سیشن ہے یہ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی چلا جائے گا، تو پلیز وہاں جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں سے میں نام ایڈٹ نہیں کرتا، تو اس میں آپ کا تذکرہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. نوید احسن اور شاہویز حیدر. شاہویز پہلی بار سنا یہ نام میں نے. بہرحال بہت اچھا. شاہویز تو اگر ہم اس کو اردو اور انگلش ملا دیں تو ویز کا مطلب راستے اور شاہ تو مطلب شاہانہ راستے. کیا بات ہے. تو نوید احسان وہ جاتے وقت کہتی تھی کہ میرا وقت لوٹا دو، کہہ رہے نہ جائیں نا. تو میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا اور مجھے سنا. میری عزت افزائی ہے. آخر میں ایک نظم جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا، اور یہ نظم خاص ان لوگوں کے لیے میں نے لکھی تھی کہ جو جب یہاں آتے ہیں تو ان کو یہاں کی کوئی چیز پسند نہیں آتی، اور ہر چیز بیک ہوم جو ہے وہ اچھی ہے، بیک ہوم وہ اچھی ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہیں کی ساری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور وہاں کی ساری چیزیں بری لگنے لگتی ہیں. تو اسی پہ نظم ہے کہ اپنے دیس کو روتے بھی ہو، چین سے پڑھ کر سوتے بھی ہو. اپنے دیس کو روتے بھی ہو، چین سے پڑھ کر سوتے بھی ہو. تم کو دیس کا غم کیسا ہے، ہنستے بھی ہو روتے بھی ہو. کس نے کہا تھا آؤ یہاں، آ کر تم بس جاؤ یہاں. جب دیس تمہارا اپنا تھا، وہ شہر تمہارا اپنا تھا، وہ گلی تمہاری اپنی تھی، وہ مکان پرانا اپنا تھا. اس دیس کو پھر کیوں چھوڑا تھا، کیوں اپنوں سے منہ موڑا تھا، سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا. ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا. اور جب بھی دیسی مل کر بیٹھیں قصے پھر چڑھ جاتے ہیں. ان ٹوٹی سڑکوں کے قصے، ان گندی گلیوں کے قصے، ان گلیوں میں پھرنے والے ان سارے بچوں کے قصے، اورنگی یا کورنگی کے پانی کے نلکوں کے قصے، ان نلکوں پر ہونے والے ان سارے جھگڑوں کے قصے، نکڑ والے دروازے پر ٹاٹ کی اس پردے کے قصے، اس پردے کے پیچھے بیٹھی اس البیلی نار کے قصے، جس کی ایک نظر کو ترسے ان سارے لڑکوں کے قصے. جھوٹے قصے، سچے قصے، پیار بھرے اس دیس کے قصے. پیار بھرے اس دیس کو تم نے آخر کیوں کر چھوڑا تھا، کیوں اپنوں سے منہ موڑا تھا، سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا. ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا. اور ہے کہ تم پھولے نہیں سمائے تھے جب ایمبیسی سے آئے تھے. تم پھولے نہیں سمائے تھے جب ایمبیسی سے آئے تھے. ہر ایک کو ویزا دکھاتے تھے اور ساتھ ہی کہتے جاتے تھے چند ہی دنوں کی بات ہے یارو، جب میں واپس آؤں گا ساتھ میں اپنے ڈھیر سے ڈالر اور پتہ بھی لاؤں گا.
تم نے کبھی یہ سوچا ہوگا کیا کیا کچھ پردیس میں ہوگا؟ اپنے دیس کے ہوتے سوتے اور وطن کو روتے روتے دیس کو تم پردیس کہو گے، اور پردیس کو دیس کہو گے۔ دیس کو تم الزام بھی دو گے، الٹے سیدھے نام بھی دو گے۔ ارے دیس کو تم الزام نہ دو، الٹے سیدھے نام نہ دو۔ دیس نے تم کو چھوڑا تھا یا تم نے دیس کو چھوڑا تھا؟ کیوں اپنوں سے منہ موڑا تھا؟ سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا؟ ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا؟ آج کا سیشن بہت اچھا رہا، بہت بہت شکریہ۔ ہنسے بھی، روئے بھی، باتیں بھی شیئر ہوئیں، آپ لوگوں سے باتیں بھی ہوئیں۔ بزم سخن، شاکر، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ، اور یہاں آ کے بہت اچھا لگا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ آپ لوگ پلیز میرے یوٹیوب چینل جوائن کیجئے، اور اس میں اس کے ساتھ ری پینٹ پاکستان جو میرا پیج ہے وہ جوائن کیجئے۔ ری پینٹ پاکستان صرف 2 لوگ ایکچولی اس میں پوسٹ کر سکتے ہیں، میاں والی سے ہیں ہماری سائمہ اقبال حسینی اور میں، تو ہم یہ 2، لیکن آپ لوگ ہم سے چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، جو اچھی چیزیں، جو بھی اچھی ویڈیوز یا جو بھی چیز ہوں آپ کے پاس وہ ہمیں بھیجیے، ہم اس کو کرائٹیریا دیکھ کے اور ہم اس کو آپ کے نام سے اس کو شیئر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ سوالوں کے جواب دے دیجیے۔ اچھا، سوال یہ نہیں تھا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی سب کے بعد پھر امتحان بھی ہوگا، یہ تو غلط چیزیں ہیں۔ نہیں، آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور میں موجود ہوں۔ لیکن یہ کہ اور اس کے علاوہ فیس بک پہ میرا پیج ہے، اس کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں، تو اس طرح ہم آپس میں ان ٹچ رہ سکیں گے۔ سمیر مختار، بہت شکریہ۔ اور کسی بھی شاعر کے لیے سب سے زیادہ ایک سوال چلے میں کر لیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ لوگ سوال کریں، کسی بھی شاعر کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا ہوتا ہے؟ انتظار کرنا پڑے گا مجھے، کیونکہ لگتا ہے کہ یہاں سے آواز بھی ہے، وہ بھی بہت دیر تک پہنچتی ہے۔ ری پینٹ پاکستان ہے، یہ ری پینٹ پاکستان۔ نہیں بس شاکر، مجھے معلوم، مجھے یاد آ گیا، آئی ایم سو سوری، لیکن یہ کہ وہ تو میں مذاق کر رہا ہوں آپ سے۔ تو یہ ری پینٹ پاکستان ہے، اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، شاکر آپ نے کہا سوالات، تو اگر کسی نے کوئی سوال کرنا تو میں موجود ہوں۔ شاعر کے لیے اہم ان کے چاہنے والے، ہاں چاہنے والے بالکل صحیح کہا آپ نے سلمان علی، لیکن یہ ہے کہ سننے والے، سامعین، ان کو پڑھنے والے، تو آپ نے صحیح کہا، بہت اچھے۔ پیشن اینڈ امیجنیشن، اگر کوئی شاعرہ ہو، کیا وہ چادر کے علاوہ شعر پڑھ سکتی ہے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ یہاں تو بغیر چادر کے پڑھتے ہیں اشعار۔ نہیں، بالکل آپ ہر موضوع پہ لکھ سکتے ہیں، کسی بھی موضوع پہ لکھ لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ دیکھیں دنیا میں مختلف موضوعات ہیں، اور ہر موضوع پہ کچھ نہ کوئی نہ کوئی لکھ چکا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار اس پہ تو کوئی لکھ چکا ہوگا تو اس پہ لکھنا بیکار ہے، لیکن آپ اسی بات کو، کیونکہ اگر آپ میں آج کہوں کہ جی آسمان نیلا ہے، کل آپ لکھنے بیٹھے آپ نے کہا آسمان نیلا ہے، کوئی تیسرا شخص بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے آسمان نیلا ہے، تو کیا ہوتا ہے جی یہ تو بات ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کو مختلف طریقے سے، میں اس کی ایک مثال دے دوں، تمام شاعر کہتے ہیں میں تیرے بغیر مر جاؤں گا، کہتے ہیں نا سب، مرتا کوئی نہیں ہے۔ جیسے ایک میرا شعر ہے کہ میں بھی زندہ وہ بھی زندہ، کوئی بچھڑ کر مرتا نہیں ہے، تو اسی موضوع کو میں نے بھی استعمال کیا، لیکن مختلف طریقے سے، کہ کہو تو سانس لینا چھوڑ دوں میں، کہو تو سانس لینا چھوڑ دوں میں، تمہاری بات اتنی مانتا ہوں، تو ہے بات تو وہی ہے، لیکن مختلف طریقے سے کہی جائے تو وہ بہتر ہوتی ہے۔ ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے سارا، لیکن سوچتے آپ بھی وہی ہیں، سوچتا میں بھی وہی ہوں، سوچتا تیسرا بندہ بھی وہی ہے۔ شاعری یہ ہوتی ہے کہ الفاظ اس کے پاس بھی ہیں، بس الفاظ کو برتنے کا طریقہ اور الفاظ کو صحیح
آرڈر میں رکھنے سے آپ اس کو پھر شاعری کہہ دیتے ہیں. وجیہ چودھری آپ نے صحیح کہا, کوئی نہیں مرتا. لیکن آج کے جو کامنٹس ہیں آج کے بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. بالکل. اور آج آپ لوگوں نے, لوگ بھی یہاں پہ کافی تھے. شاکر, آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ سب ینگ ہیں. اور جی شاکر, بالکل سوال کیجیے آپ. بزم سخن کہ اس عمر میں آپ لوگوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا, کیونکہ یہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ تھوڑا سا مختلف سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اور مہر عثمان علی, جناب مرتے ہیں لیکن آپ نے لوگ دیکھے نہیں. انسان اندر سے مرتا ہے. اوہ, آپ کو کبھی محبت ہوئی؟ I was not expecting that question. اچھا, کوئی تو دونوں ایک دوسرے مرتے رہے, کوئی بھی اللہ کو پیارا نہ ہوا. محبت ہر انسان کو ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ محبت اگر مارنا ہو تو اس سے شادی کر لے انسان. وہ تو خیر ایک سب بات ہے, لیکن میرا خیال ہے وہاں نہ جائیں تو بہتر ہے. سر, آپ نیکسٹ کب موقع دیں گے ہمیں, بیکاز ماشاء اللہ آپ کے کلام سے دل کو. اسیب, انشاءاللہ ضرور. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جو سلسلے چلے ہیں نا فیس بک لائیو کے, اور ساتھ ساتھ اس کے اپنا جو آن لائن مشاعروں کے, یہ سلسلے اب ختم نہیں ہوں گے. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں. ایک نیا ٹرینڈ ہے جو ہم نے سیکھ لیا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کا. ممکن تھا کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے یوٹیوب پہ سنا ہو, یا میری کسی کتاب سے آپ کا تعلق رہا ہو, لیکن کیا ہے کہ اس طریقے سے آن لائن ہی ہو سکتا تھا. اور لوگوں کو وہ اتنا اچھا یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ سر میرا سوال, کبھی ایسی شعر لکھے جو آپ محسوس نہیں کرتے. بہت کم ہوا ایسا, بہت کم. لیکن میں اس سے عموماً پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہتھوڑی چھینی والے اشعار ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی فیلنگز جب تک شامل نہ ہوں الفاظ میں, جب تک آپ خود محسوس نہ کریں, اور جو چیز آپ خود محسوس نہیں کر رہے وہ آپ دوسروں تک کیسے کنوے کر سکتے ہیں. دوسرا شخص بھی آپ کو وہ چیزیں محسوس نہیں کر سکتا. اگر میں نے آپ کو تھوڑی سی تاخیر سنائی, یا جو بھی تھا, کیا تھوڑا تھا, یا پرانے گھر کے موسم, ان چیزوں سے آپ گزر چکے ہیں. اور اگر میں نے یہ چیزیں محسوس نہیں کی ہوتی تو اتنے انٹینس طریقے سے شاید لکھ نہیں پاتا. اور اگر لکھ بھی لیتا تو شاید میں اپنی جو فیلنگز ہیں وہ میں اس میں شامل نہیں کر سکتا تھا. اچھا, ابھی ایک اور سوال آیا تھا, محبت کی تعریف کس نے پوچھا ہے؟ بس میں سخن. شاکر, آپ سے تو میں بعد میں بات کروں گا. محبت کی تعریف, اوکے. ایک نظم ہے چھوٹی سی, عنوان ہے ڈیفینیشن. محبت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو سوچنا اور مسکرانا. کسی کو سوچنا اور مسکرانا, اور پھر آنسو بہا لینا. اور تو آپ, ہوتا ہی ہے کہ ظاہری بات ہے, آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو سوچ کے مسکراتے ہیں, لیکن پھر جب اسے مس کرتے تو ظاہری بات ہے آپ. اچھا جی, اور کوئی شاعری کا فن ابھی ہے کسبی. اتنے مشکل سوالات کیوں لکھ کے رکھے ہیں بھائی؟ آسان سے سوال کریں. شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس طرح کرکٹ میں, فٹ بال میں, ہاکی میں, کراٹے میں, کسی بھی چیز میں آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح شاعری میں بھی آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. ہر کوئی شخص کچھ نہ کچھ لکھ ضرور سکتا ہے, لیکن آپ کو گائیڈنس ضرور چاہیے ہوتی ہے. اور جب ایک شعر
آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت نکھارنا تو پڑتا ہی ہے. بعض اوقات تو ایسے ہی پورا کا پورا شہر آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے, لیکن بعض اوقات آپ کو اس کو نکھارنا بھی پڑتا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز جو ہے وہ یوں کی یوں ہی آ جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑتی ہیں چیزیں. لیکن یہ ہے کہ ہاں, شاعر, مصور, یہ سب میرا خیال ہے چیزوں کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے بھی دیکھتے ہوں شاید. میں ایک عام سا انسان ہوں, میں بھی آپ ہی کی طرح جس طرح آپ لوگ چیزیں دیکھتے ہیں میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں. تو بس یہ ہے کہ تھوڑا سا پریکٹس کر لیے, اور کچھ جو میرے بزرگ میرے ساتھ رہے ہیں اور جن سے میرا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے, ان سے میں نے سیکھ کے اور وہ یہ لکھنا سیکھا ہے. ورنہ کبھی ہم تو شاید اس قابل نہیں تھے کہ اتنا کچھ لکھ سکتے. کہتے ہیں ہر ایک لکھاری ہر وقت لکھنے کے آلات پاس رکھتا ہے, کہ ابھی ہاں تو صحیح کہہ رہے ہیں. غالب تو خیر اپنے وہ کہتے ہیں کہ اپنے کمر بند میں وہ گٹھا باندھ لیتے تھے. میں زیادہ تر یا تو جب فلائی کر رہا ہوتا ہوں یا ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو ذہن میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں, تو یا تو میں ریکارڈ کر لیتا ہوں یا لکھ لیتا ہوں. کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ فلائی کر رہے ہیں تو آپ کی سوچیں بھی پرواز کر رہی ہیں, اور جب آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کی سوچیں بھی سفر کر رہی ہیں. وہ بعض اوقات سفر یہاں اتنا ٹریفک ہوتا ہے کہ وہ سفر اردو کا سفر انگریزی کا سفر بن جاتا ہے. ہاں, آپ لفظوں میں ڈھال لیتے ہیں لیکن خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے شعراء جب وہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کسی اور کا کلام پڑھ رہے ہیں, یا کسی نے ان کو زبردستی کہا ہے کہ جی پڑھیں آپ, اور پیچھے گن رکھے گا. پرفارمنس تو ہونی چاہیے, اور کہنے کا انداز, کیونکہ جب تک دیکھیں انداز جو لہجہ ہوتا ہے نا آپ کا, وہی دل میں اترتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں نہیں, کہہ دیا جی نہیں, لیکن اگر میں آپ سے کہوں نہیں تو وہ الگ چیز ہے. یا اگر کوئی پیار سے کہے نہیں, تو مطلب مختلف طریقے سے. ہر ایک تجزیہ کار نے لکھا ہے شاعری اگر ایسے نہ ہو پائے جیسے پیڑ پر پتے اگتے تو بہتر شاید نہ کی جائے. دیکھیں تجزیہ نگار یا تنقید نگار یا جو بھی کچھ ہے, ایک تنقید کا پیمانہ ایک میری نظم ہے, اس میں میں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میری جو وکیبلری بہت محدود ہے, کہ میں مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتا. اور ایک دفعہ کسی کے کہنے پہ میں نے ایک نظم لکھی تھی, اور اس میں میں نے باقاعدہ ڈکشنری سے الفاظ نکال کے وہ نظم لکھی تھی. اور جب میں نے وہ نظم سنائی لوگوں کو, سب نے کہا واہ 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 کیا بات ہے. نظم سنانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ یہ نظم جو میں نے لکھی ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, ایک مصرع دوسرے مصرے سے کنیکٹڈ نہیں ہے, اس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. یہ صرف میں نے یہ بتانے کے لیے کہا ہے کہ صرف الفاظ سے آپ یا لغاتی الفاظ سے آپ مروب نہ ہو جائیں. اور اس نظم کا عنوان میں نے رکھا تھا اب بول. سر شاعر ہونے کے لیے محبت میں بے وفائی ضروری ہوتی ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہوتی. شاعر کا بے وفا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے, اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. سچ کہہ رہا ہوں میں. شاعری میں نے شروع کی چوٹ کھا کے نہیں, چوٹ دے کے. اور اس کا صرف میں ایک جواب یہ دے دوں کہ جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو بہت اثر ہوتا ہے اس کا آپ پہ, لیکن جب آپ کسی کو تکلیف دیں اور اس کا احساس آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن میں زندہ رہے تو وہ اور زیادہ اس کا کرب اس کا اور زیادہ ہوتا ہے. تو دونوں طریقے سے آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی سچویشن ہو کہ کو دوسری انرجی میں کنورٹ کرنا. کبھی ایسا ہوا کہ ایک مصرع لکھا اور دوسرا مصرع, ہاں بہت ہوتا ہے یہ تو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, بعض اوقات کیا بہت ہوتا ہے کہ آپ نے لکھا اور پھر اس کو سائڈ پہ رکھ دیا, اور پھر جب اٹھایا اس کو دوبارہ تو اس میں تھوڑا سا ایک فرق یہ آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ جو پہلا مصرع آپ نے لکھا تھا وہ کسی اور موڈ میں لکھا تھا, لیکن جب دوسرا مصرع آپ نے لکھا تو اس وقت سچویشن یا ٹائم یا آپ کا موڈ مختلف ہے, تو اس کو تھوڑا سا آپ کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. جسے محبت ہی نہ ہو وہ کیا کرے, اس کا بھائی محبت کر لو یار, اس میں کون سے ہاتھی گھوڑے لگتے ہیں.
یہاں پہ ایک خاتون سے ملاقات ہوئی میری، ان کی عمر کوئی 75 سال 80 سال کے قریب تھی، بینی نام تھا ان کا. میں بتا رہا ہوں یہ بات 1986 کی. تو انہوں نے مجھ سے ان سے پوچھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ I did not find the right person. میری عمر اس وقت اتنی نہیں تھی، لیکن اس وقت ایک ذہن سے میرے منہ سے ایک جملہ نکلا. جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ I did not find the right person، میں نے ان سے پوچھا why you did not become the right person for somebody. اچھا جی، اور کیا کیا سوال گزر گئے. بیکاز میں زیادہ سیڈ ہی لکھتا ہوں، ضروری نہیں کہ کسی کے غم میں لکھا. ہاں ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر کا جو موسم ہے نا وہ باہر کے موسم سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. جب آپ کے اندر جو کسی گھر میں کہیں لڑائی ہو رہی ہو نا، اس گھر کے باہر جہاں آپ کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی آوازیں آ رہی ہوں گی. جس طرح میری ایک نظم ہے، اس میں نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں سمندر پرسکون ہے. ایسا نہیں ہے، سمندر کے اندر کچھ ہو رہا ہے، جبھی تو اتنی آوازیں. دریا سے اتنا شور نہیں ہوتا جتنا ساحل پہ شور ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اپنا کہنا کہ جی سمندر پرسکون ہے، نہیں، اندر جو اس کے طغیانی جو آتش فشاں پھوٹ رہے ہیں. اس پہ میرا ایک شعر ہے کہ بکھر گئی ہے ٹوٹ کر یہ ساحلوں پہ کس لیے، سمندروں میں کیا ہوا یہ سیپیوں سے پوچھئے. جو ساحل پر اتنی بکھری ہوئی سیپیاں ٹوٹی پڑی ہیں نا، تو یہ ایسے ہی نہیں ٹوٹ گئی ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے جبھی. اچھا جی، لفظوں کی ہیر پھیر سے بنتی نہیں بات ہے. صرف الفاظ کے توڑ مڑوڑ کر کے دیکھیں. جب وہ ہوتا ہے نا، خاص کر عموماً جب طرحی لکھتے ہیں آپ، تو طرحی مصرے پہ لکھنے میں آدمی کو پھر تھوڑا سا کاریگری دکھانی پڑتی ہے، اور اس میں پھر وہ بات نہیں آتی جو آنا چاہیے، جو آپ کے ویسے لکھے میں آ جائے. محبت کرنی ہے لیکن تجربے سے. سر اس کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت اہم سوال ہے. سر شاعر کس نے کیا سوال؟ اسیب نے. رپلائی ٹو اسیب سوال کیا تھا؟ میرا خیال ہے گزر گیا ہے مجھ سے. اچھا سر، شاعر لکھ لیں، موڈ اچھا ضروری ہے. ہاں، ایک دفعہ ہم نے کہا کہ چلو یہاں پہ ایک پارک میں کسی شاعروں کو بلاتے ہیں، اور وہاں پہ ایک مصرع دے دیں گے. 4-5 گھنٹے کی پکنک ہوگی، باربیکیو وغیرہ کریں گے، اور شاعر اس کہیں گے وہیں پہ اس مصرع طرح پہ غزل لکھی جائے. تو اس میں ایک شاعر نے کہا یار بعض اوقات موڈ نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہ کہیں. آپ کا موڈ مزاحیہ ہے، مزاحیہ لکھ لیں. غمزدہ ہے، غمگین غزل لکھ لیں. اگر آپ کا اچھی نہیں ہے، اچھی غزل اچھا ہے تو اچھی غزل لکھ لیں، برا نہیں ہے تو بری لکھ لیں. اور محبت بھی تجربے سے ہی ہوتی ہے، محبت کا بھی تجربہ ہوتا ہے. سر شاعر لکھنے تو یہ چیزیں ہیں ساری. میرے خیال ہے ہم نے اچھے خاصے سوالات کے جواب دے دیے، اور بہت ٹائم لگ گیا. اور میری کیمرے کی بیٹری، میری بیٹری تو چلو ابھی چل رہی ہے، لیکن کیمرے کی بیٹری جو ہے وہ جواب دے رہی ہے. تو میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. نئے شاعروں کے لیے اگر میں کچھ کہہ سکوں وہ صرف یہ کہ پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں اور لکھتے رہیں. کسی بھی چیز کے لیے نا پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بس لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، چاہے اچھا لکھیں چاہے برا لکھیں. اور یہ نہ سوچیں کہ کیا لکھ رہے ہیں، یہ بھی نہ سوچیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. مذاق اڑانے والے آپ کے لیے آپ کے پاس بہت ملیں گے، آپ کو ڈسکریج کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن آپ کی ہمت افزائی کرنے والے بہت ملیں گے. جب میرے پاس ابھی بھی ارلی 80s کی شاعری جب میں نے شروع کی تھی، 70s ارلی 80s میں، جب کہ بھی میرے پاس اشعار موجود ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، جب میں پڑھتا ہوں جا کے تو میں سوچتا ہوں یہ کیا کیا تھا. لیکن کیا ہے کہ اس وقت کچھ لوگوں نے ہمت افزائی کی تھی نا، تو چلتے رہے. اگر آپ وہ اسی وقت مجھے ڈسکریج کر دیتے تو شاید میں آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوتا.
بہت شکریہ سر، اللہ آپ کو صحت دیں، تندرستی رکھیں، بہت بہت شکریہ، بہت آمین آمین. اور اگین بس میں سخن اور شاکر آپ سب کا، آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے اتنا وقت دیا. انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. میں نے جیسے کہا کہ فیس بک پہ جو میرا پیج ہے اس کو لائک کر سکتے ہیں آپ. کانٹیکٹ میں میری ویب سائٹ ہے شاعری کی irfanmurtaza.com، اور جو اپڈیٹ ہو رہی ہے اس وقت ویسے لیکن چل رہی ہے. اور irfanmurtaza.net جو ہے وہ میری مصوری کی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ری پینٹ پاکستان. تو اتنے طریقے میں نے بتا دیے ان ٹچ رہنے کے. اور مختلف شعراء کو پڑھا کریں، صرف ایک کو نہیں، اس لیے کہ اگر صرف ایک کو پڑھیں گے تو آپ اسی کے رنگ میں ڈھل جائیں گے اور آپ کا ایک اپنا رنگ نہیں بن سکے گا. تو کسی اور کا اثر اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں کہ لگے کہ آپ کے اپنا شعر پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کو کوئی اور یاد آ رہا ہے. تو اس قسم کی چیز نہ کیجیے گا. اپنے سب کو پڑھیں لیکن اس میں سے عکس وہی کریں جو آپ کو اپنے اندر اتر جائے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.